شارٹ ٹرم میں ڈیفیوز کرنے کے لیے یہ پلان ٹھیک ہے؟ گیس کو ڈائیورٹ کریں، جنریٹ کروائیں؟ میں پہلے فرق سلیم کی بات سے شروع کروں. انہوں نے کہا کہ پاور سیکٹر بینکنگ سیکٹر کو لے کے جائے گا. مجھے اس سے تھوڑا سا اختلاف ہے. میں اس کی آگے کی سوچتا ہوں. یو ایس ایس کا کلیپس دیکھ لیں 1991 میں پوری دنیا آج کل یہ کہہ رہی ہے کہ کیا یہ جو انرجی کرائسس ہے اس کو ایز اے انسٹرومنٹ یوز کیا جا سکتا ہے، اور آپ نے دیکھ لیا. ٹھیک، ایک تو بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ جی کیا ہمارے پاس کوئی سسٹینیبل سولوشن ہے؟ ثاقب نے بات کی ہے. دیکھیے ابھی تقریباً 450 بلین سی ایف ٹی ہماری گیس استعمال ہوتی ہے پاور سیکٹر میں. دیکھیں سی این جی میں صرف 98 ہے. یہ آپ نے کی جو اکانومی سروے اس کے فگر بتا رہا ہوں. بات یہ کہ آج اگر گورنمنٹ سیریس اگر ہو تو 6 مہینے میں ونڈ سے ہمیں 2 سے 4 پے میں انرجی سسٹینیبل، جس میں نہ یہ فیول کا چکر ہوگا، خود ہوا چلائے گی. ہوا چلائے گی. کتنی میگا واٹ جلا سکتے؟ دیکھیے آپ بھی سنتے ہیں، میں بھی سنتے ہیں کہ 3.5 لاکھ کا پوٹینشیل ہے. بھائی میں ان سے پوچھتا ہوں یہ 3.5 لاکھ کا آج سے تو نہیں، یہ تو کئی بلین سال سے. جب سے ہوا چل رہی ہے تب سے. ٹھیک ہے. ہمارے ہمسائے میں اگر آج سوچتے ہیں کہ جی آج ہم نے پروجیکٹ لگانا ہے 6 ماہ میں جی گریڈ میں شامل ہوتا ہے. ہمارا جی 10 سال میں 0 میگا واٹ گریڈ کے اوپر ہے. جو لوگ جن کو ٹیرف بھی لاتا وہ بھی بھاگ گئے. آج گورنمنٹ کمیٹڈ ہو. کتنا ہم پروڈیوس کر سکتے ہیں جی ونڈ سے؟ ونڈ سے جی دیکھیں جہاں پہ میں کرنا کیوں چاہتے ہیں؟ نہیں جو آلریڈی انسٹال کیپیسٹی ہے اس کو ہی نہیں چلا پا رہے آپ. دیکھیے وہ مہنگا ہے سر. ہم ساری بحث نہیں وہ ساری بحث یہی ہے. وہ تو بڑا مہنگا ہے نا جی. اس سے اگر ہم چلائیں گے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اتنا مہنگا پروڈیوس ہی نہیں کرنا. ونڈ پاور ایک ونڈ ٹنل جو آپ کو ونڈ ٹنلز ایک تو ملک میں بہت کم ہے. میں نے دنیا میں کہیں بہت بڑی بڑی ونڈ فارمز نہیں دیکھے ہیں لگے ہوئے. دیکھیں انڈیا میں جو سپیڈ ہے ہماری سے، جو ونڈ سپیڈ پاکستان میں اس سے کم ہے. ابھی کلر کار میں ایکسپیرینس کیا تھا انہوں نے. دیکھیں نا وہ کیا ہوا، 4 دن کے بعد وہ ٹوٹ گئی. کیا ہوا کہ پتہ لگا ہماری ونڈ سپیڈ زیادہ ہے. یہ خود ہمیں انڈینس کہتے ہیں یار پلیز اگر ہمیں کوئی ایسا چانس ملے. ہم نے کہا پلیز یہ بات اس میں میگا واٹیج کیا بن رہا ہے. اور جو دوسری بات ہے کاسٹ اس کی کافی ہائی ہے. یہ ہے کہ $2-2.5 ملین کا میگا واٹ بنے گا. وہ تھرمل پاور سے بھی مہنگا. میں ایگری نہیں کرتا. ہم دیکھیں کہ بینچ مارک کرتے ہیں کہ ہمارے نیبر میں جو ٹیرف ہے انڈین روپیز 2 سے 4 پہ ہے. بے شک یہ ایک بات صحیح کہتے ہیں، ہم نے ایک کمپنی کو ٹیرف دیا 17 پہ دیا. دیٹس ٹرو ہے. آپ یہاں جینین لیول پلینگ فیلڈ پروڈیوس کریں. اور ایک میں آپ سے بات کروں گا، آپ نے مجھ سے یہ کیوں نہیں پوچھا کہ کیا اس کا یہ آئی پی پی بھی ہے، ان کا کوئی ہیڈ ماسٹر بھی ہے؟ تو ہم نے ایک نیپرا ادارہ بنایا تھا. اس کا کام یہی تھا اس سب چیزوں کو ریگولیٹ کرے، نئے پلیس کو آنے دے جو ہائیڈرو پاور میں آ رہا ہے یا ونڈ میں. ہمارے پہ چانسلر ہی چونکہ فارغ ہے تو میں ہیڈ ماسٹر کی بات الٹرنیٹیو کی بات کریں. دوسری بات ایک آپ نے گورنمنٹ اکثر کہتی ہے جی ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے ہائیڈرو پاور. 2010 میں ایک انگلش ڈیلی میں آدھے پیج فرنٹ پہ ایک انٹرپرینور نے ایڈ دی ہے کہ میں 3 روپے میں بجلی دوں گا 500 میگا واٹ میں. مجھے ایک پیس آف پیپر چاہیے کیونکہ گورنمنٹ کہتی میرے پاس پیسے نہیں. آپ یقین کریں کہ آج تک اس کو جواب نہیں. اچھا لیٹ می میک این انٹرویو. ایک بات سن لیجیے. آج اگر گورنمنٹ کمیٹڈ ہو اس میں لیول پلینگ چانس پرووائڈ کرے سارے انٹرپرینور کو پوری دنیا میں. دیکھیں انڈیا میں آج پرائیویٹ سیکٹر کو لو کاسٹ جنریشن میں آئے ٹھیک تو ہمارا حال اس میں. اچھا لیکن اب جو ایشو آپ نے ریز کیا جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہ 2 کیٹیگریز کے اندر جا سکتا ہے. ایک تو آپ کو امیڈیٹ ریلیف چاہیے نا جی. آپ نے لوگوں کو اس حال کے اندر مزید رکھا تو وہ جو انارکی آپ کو اس وقت صرف ٹاؤنز تک نظر آ رہی ہے وہ سارے پاکستان کے اندر پھیل جائے گی، جس کو ہم کہتے ہیں میلٹ ڈاؤن آف دا اسٹیٹ ریٹ. پولیس تو بھاگتی ہوئی ہم نے دیکھ لی ہے. آرمی نے کبھی موب کے سامنے کھڑا نہیں ہونا، اور اگر موب نے کو پتہ چل گیا کہ ہمارے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہوگا مینٹلٹی تبدیل ہو جاتی ہے، وہ بہا کے لے جائیں گے سارا کچھ. تو انٹرم کے اندر جو ایگزسٹنگ کیپیسٹی کو ریپلیس کرتے ہوئے ہمیں ٹائم لگے گا. لانگ ٹرم میڈیم ٹرم فائن. ابھی اس وقت کیا کیا جائے؟ دیکھیے پہلی امیڈیٹلی کیا کیا جائے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایک گاڑی آپ کے گھر میں کھڑی ہوئی ہے، اس میں پیٹرول ڈالنے کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں اور آپ سوچتے ہیں کہ میں ایک اور گاڑی خرید لوں. ٹھیک. جو گاڑی آپ کے پاس کھڑی ہے اس کو آپ نے چلانا ہے، اس کے اندر پیٹرول کے پیسے اکٹھے کرنے ہیں. سب پہلا ایشو تو یہ ہے کہ جو ابھی سرکولر ڈیٹ اکٹھا ہوا ہے اس کو الگ کرنا ہوگا.
الگ کر کے کدھر لے جاتے ہیں؟ یہ بھی ذرا مجھے، ایک تو معیشت کے یہ مجھے اصول ہے، الگ کر کے کدھر لے جاتے وہ ہیں؟ ایک پاور ہولڈنگ کمپنی بنائی ہے، اس کے اندر ڈال دیتے ہیں. تو مطلب وہ ڈیٹ رہتا نہیں ہے پھر؟ وہ ڈیٹ رہتا ہے، وہ اس کو ری فائنانس میرے کرواتے ہیں بچوں ہر کو یا سال. آپ کے بچوں کو دینا نہیں پڑے گا آنے والے دنوں؟ دینا دینا پڑے گا اس کمپنی کی اس بیلنس شیٹ کمپنی کی بچت ہو بچت جاتی ہے. نہیں. تھینک یو اور ایونچوئل سولوشن پرائیویٹائزیشن میں ہی ہو. پرائیویٹ یہ حکومت نہیں چلا پائے گی یہ سارا کا سارا. کے ایس سی کا تو ذکر تو کیا ہے، وہ پرائیویٹ کے ایس سی کو آپ نے صرف ایک انٹیگریٹڈ پلیئر کو پرائیویٹائز کر دیا. بجلی جب ان کے پاس نہیں ہو، جب ان کو مہنگا پڑتا ہے بجلی چلانا تو وہ وابڈا سے سستی بجلی خرید لیتے ہیں. آپ کو پورا سسٹم جو ہے سسٹم پرائیویٹائز کرنا پڑے گا. پلیز جتنی اپنی کیپیسٹی ہے کے ایس سی جنریشن بھی کرتی ہے، کے ایس سی ڈسٹریبیوٹ بھی کرتی ہے اور کے ایس سی ٹرانسمیشن بھی کرتی ہے. اس کے پاس تینوں لائسنس ہیں. 25 ان کے پاس بھی انسٹال کیپیسٹی زیادہ ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے ان کے پاس پوری 3 سال میں ان کو فری ہینڈ دیا گیا. اچھا بھائی صاحب میں ایک پڑھتا ہوں، وہ کہتے ہیں wind is not feasible. Saifullah has worked on that with the Australians 4 years ago. Very high initial cost, less potential, limited tunnels. میں اس کا جواب دیتا مجھے بھیجا ہے. ہوں، میں اس کا جواب دیتا ہوں. جو انیشل کاسٹ ہے تقریباً $3.5 ملین پر میگا واٹ ہے، ایز کمپیئر ٹو ہائیڈرو بالکل بڑی مہنگی ہے. لیکن آپ نے کہا نا 6 ماہ میں، یہ بڑی سپیڈی شارٹ ٹائم، 6 ماہ میں بھی 4 ماہ بھی کام ہو سکتا ہے. پیسہ ہی نہیں ہے کدھر سے؟ دیکھیے آپ کو پیسے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ نے یہ کیا ہوا جی پی ٹی میں کیا ہوا؟ لوگوں کے پیسے لگے ہوئے. ٹھیک، آپ مجھے بتائیں یہ پیمرا نے کیا کیا ہے؟ گورنمنٹ کے پیسے لگے ہوئے ہیں. آپ بیٹھے ہیں، آپ سے بات کر رہے ہیں، کتنے چینل آئے؟ آپ نے ایک یہاں پہ ریگولیٹر انڈیپینڈنٹ لے کے آنا. ٹھیک یہ اس کا کام ہے. اچھا یہ ان دا انٹرم ہم کیا، یہ کے ای ایس سی کا بار بار ذکر ہوتا ہے پربھو، کہہ رہے ہیں کہ صرف کیا اس میں یہی خرابی ہے کہ ایک حصے کو پرائیویٹائز کیا گیا یا غلط پرائیویٹائز کیا گیا، کیا ہوا؟ ایک کیا تو بہت بڑی خرابی ہے کہ جن کو پرائیویٹائز کیا گیا ان کا کام بجلی بنانا نہیں، ان کا کام کیا؟ وہ سٹاکس اور بانڈز میں سٹاکس اور بانڈز کا تو کاروبار ہمیں کرتے پتہ نہیں تھا جب پرائیویٹائزیشن ہو. ویسے میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ جو کیا جیمز بانڈ والے بانڈ ہیں کہ سب کام کر سکتے ہیں کہ بانڈز یہ تو میرا خیال ہے کہ کسی سٹیج پہ شاید یہ کوئی کورٹ فیصلہ کرے کہ کیوں یہ اس کمپنی کو دیا گیا. ایگریڈ کرتا ہوں ان سے کہ میرے خیال میں ان کا جو پرانا پروفائل تو تھا ہی تھا نہیں، ہی وہ تو کسی اور کام. لیکن پرائیویٹائزیشن از دس دا وے فارورڈ؟ دنیا بھر کے اندر جو آپ کو ایگزامپلز ملتی ہیں کہ جو موجودہ گاڑی ہے، آپ دوسری گاڑی بھی لیں، آپ 3-4 گاڑیاں لیں جو چلتی ہیں، لیکن موجودہ گاڑی کو پرائیویٹائزیشن از دا وے فارورڈ یا نہیں؟ میں آپ کو بالکل میں مانتا ہوں یا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس بھی آپ کر سکتے ہیں. دہلی کا ایگزامپل ہے. دہلی نے کوئی تقریباً 8 یا 10 سال پہلے ٹاٹاز نے یا میں بھول گیا کس نے 13 سینٹ US سینٹ، جب ہم 6.5 سینٹ کو رو رہے تھے، انہوں نے 13 سینٹ کا پلانٹ لگا کے بجلی سپلائی کی دہلی کو انانٹرپٹڈ سپلائی ملتی ہے. So there are mechanisms, privatization to the right player یا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ. مجھے ایک گو اہیڈ. دیکھیے دلی میں ایک ایکسپیریمنٹ ایک اور بھی ہوا ہے. پوچھیں وہاں پہ ایک ویسٹ ٹو انرجی کا کتنا کنٹریبیوشن ہے. یہاں سی ڈی اے میں ایک انگلینڈ سے بندہ چل کے آیا ہے، بہت بڑی فرم آئی. انہوں نے کہا دیکھیں جی آپ کے کتنے پیسے لگتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہمارے تقریباً 1 بلین لگتا ہے سال کا یہ میونسپل ایڈمنسٹریشن کوڑا اٹھانے کے لیے. انہوں نے کہا جی آپ کا پیسے لگے ہمیں کوڑا اٹھانے دیں، ہم ایسے کریں گے یہ 8 سینٹ میں، 8 سینٹ مین 6 پیس میں آپ کو بجلی بیچیں گے. تو اس کے بڑے کسی نے کہا تھا کہ یار سانوں کی ملے گا. بھائی بات یہ ہے، سنیں آج آپ ایک کمیٹڈ ہوں، آپ کے ول ہو، کمیٹڈ ہو کہ ہم نے یہ کرنا ہے اور ہم نے پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز کو پلے کرنے دینا ہے. جس طرح دیکھیے نا کیا ہوا ہے آج کل ٹیلی کمیونیکیشن میں، کیا ہوا ہے پاکستان از اے ماڈل، ایک سکسیس سٹوری ہے پی ٹی اے. ایون پیمرا میرے خیال میں ایز کمپیئر ٹو نیپرا جو ریگولیٹر ہے از مچ مور. اچھا ہمیں پروگرام فی الحال یہیں پہ ختم کرنا ہے، اس کو ہم فالو اپ کریں گے. تھینک یو سو ویری مچ. ہم نے بہت کچھ آج سیکھا، لیکن ایک بنیادی بات جو سیکھی وہ یہ ناظرین کہ اگر نیت ہے نا کام کرنے کی اور آپ نے برابر کا پلینگ فیلڈ بنایا ہوا، اگر آپ کو لوگوں کی فلاح عزیز ہے تو سولوشن دنیا میں اویلیبل ہیں. پاکستان کے موجودہ نظام کو بھی ٹھیک کیا جا سکتا ہے. جو آپ کو بجلی کا بحران نظر آ رہا ہے اصل میں یہ نیت کا بحران ہے، اصل میں یہ کرپشن کا بحران ہے. ورنہ پاکستان کوئی ایکسیپشنل نہیں ہے، نہ ڈیمانڈ یہاں پر اتنی زیادہ ہے کہ پوری نہیں ہو سکتی، اور نہ کیپیسٹی اتنی کم ہے کہ پوری نہیں کی جا سکتی، اور نہ ہی فیوچر پلاننگ کا فقدان ہے. تو بجلی کے بحران کو کرپشن اور مس گورننس کے بحران سے کے حوالے سے دیکھیے گا. اس سے کچھ بجلی آپ کی آ نہیں جائے گی لیکن سمجھ آ جائے گی. طلعت حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.